یہ اسپیکر والا بھائی کدھر بیٹھا؟ بیٹا اس کو سادہ کر. السلام علیکم. کمپلیٹ سادہ کر دیں کو ہائیس ڈیلے منجمند اور ساکت آواز ہو جائے. نہیں ابھی نہیں، ابھی اور بٹن بند کریں اس کے شور. ہاں مکمل بند کر. ہاں اور سادہ، بالکل سادہ کریں جو. ہاں یہ ٹھیک ہے، اور سادہ کریں اگر ہو سکتا ہے تو. جو نیک بچے ہیں وہ پہلی آواز سے کھڑے ہو جو. شاباش، سارے بچے کھڑے ہو جو. کتنے پیارے بچے ہیں، بات مان گئے. واہ بھائی واہ. خاموشی اختیار کریں. آپ لوگ سامنی دیوار کے ساتھ نا لائن بنا کے، کیمرے کے پیچھے لائن بنا کے بیٹھ جائیں جا کے. شاباش. نہیں بیٹا یہاں نہیں کہا آپ کو، کیمرے کے بیک سائڈ برآمدے میں کہا ہے. برآمدے میں جا کے جاؤ. شاباش، بڑے پیارے بچے ہیں. آپ بھی بیٹا پیچھے چلے جائیں. ان بچوں سے کہیں اٹھ کے پیچھے چلے جاؤ. شاباش شاباش. آپ سپرویژن کریں جا کے ان کو لائن میں بٹھائیں جا کے. جاؤ. شاباش، بڑے اچھے بچے ہیں. بیٹا آپ بچوں میں جائیں اور جا کے ان کو چپ کرا دیں ذرا. جو شاباش بھائی. اٹھ کے جاتے ہیں نا، اٹھ کے جاتے ہیں. جو بھائی بابا آپ کا سپیکر ابھی سادہ نہیں ہوا، سادہ سپیکر کر دیں. ہائیس بند کر دیں، ایکو ڈیلے ریپیٹ سارے بٹن کمپلیٹ بند کر دیں. قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. یہ بند کر دے پنکھا، شور زیادہ ہو گیا. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. میرے مزاج کو سمجھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے سارے بٹن بند کر دیں. اچھا. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ ایک آیت میں نے تلاوت کرنی تھی خطاب کے لیے، پر آپ کی خاموشی دیکھ کر میں 21 آیتیں پڑھ گیا۔ سورہ عاشوراء کو میں نے کھولا ہے۔ جس آیت پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک کم 70 نمبر آیت ہے، لیکن آپ کا سناٹا اور آپ کی خاموشی دیکھ کر میں 90 تک تلاوت کر گیا ہوں۔ آپ نے 21 آیتوں کی تلاوت کو سماعت کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بڑی محبت والے دوست ہیں، بلال صاحب ہیں نام، بلال صاحب راستے میں رہے ہیں، اللہ عمر دراز کرے، آپ سب کو بھی برکت عطا فرمائے، پروردگار میرے ملک کو سلامتی عطا فرمائے، کوئی نیک حکمران نصیب فرمائے۔ اتنے کٹھن مرحلے میں، اتنے سخت حالات میں، جبکہ غریب آدمی بجلی کا بل نہیں دے پا رہا اور آپ لوگ حضور کی محبت میں تشریف فرما ہیں، میرا اللہ آپ کو اپنی فیملیوں کے ساتھ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان نسبت کی محفل محسوس ہوئی ہے مجھے، تو اس لیے میں نے اس آیت کو تلاوت کیا۔ اللہ نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِیمَ، حسب استطاعت علم اور بافیضان خواجگان چشت اہل بہشت۔ میری کوشش ہوگی کہ میں ممبر چھوڑ کر جاؤں نا تو یہ آیت آپ کے سینے کو مدینہ بنا دے۔ مدینہ سمجھتے ہیں نا؟ مدینہ اسے کہتے ہیں جہاں مصطفیٰ کا ڈیرا ہو، اکیلے محمد بادشاہ کا نہ ہو، ساتھ ابو بکر کا بھی ہو، صرف ابو بکر کا نہ ہو، ساتھ نبی کی آل کا بھی ہو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ کا 12 روزہ پروگرام ہے آپ کا، یہ بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ 12 روزہ پروگرام میں سب سے زیادہ نالائق میں آپ کے سامنے ہوں۔ اگلے آنے والے دنوں میں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، مجھ سے زیادہ عالم، میں تو خیر عالم نہیں ہوں، بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہوں، بڑا جاہل نالائق سا، نکما سا بالکل۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، آپ سب میرے سردار ہیں اور آپ سب کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں۔ تو میں نے سنا ہے کہ میرے بعد 12 دن آپ کے پاس 11 دن مجھ سے بڑے بڑے عالم تشریف لائیں گے، بڑی خوش نصیبی والی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ عاشوراء 26 نمبر سورہ ہے، 1 کم 70 نمبر آیت کو میں نے پڑھا ہے۔ ارشاد ہوا، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِیمَ، بس آگے گول دائرہ ہے۔ وا کا معنی ہے اور، اتلو کا معنی ہے محمد جی تلاوت فرمائیے، علیہم کا معنی ہے اپنے غلاموں پر۔ اب جو اپنے آپ کو مصطفیٰ کا غلام سمجھتا ہے، یہ پیغام اس کے لیے محمد بادشاہ کی طرف سے ہے، اور یہ امر الہی کے ماتحتی میں پیغام ہے آپ کے لیے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، وَاتْلُو، وا اور اتلو، تلاوت فرمائیے، علیہم اپنے غلاموں پر، نبأ خبر بات، ابراہیمہ
آپ کے دادا کی. بس آگے گول دائرہ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. بقیہ آیتیں بعد میں ہیں. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، سورہ نساء میں اور سورہ محمد میں دونوں جگہ پر یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اگلے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، لیکن یہ مشترک ہیں. اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن. معنی یہ ہے یہ لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے. پتہ چلا ہمیں حکم ہے کہ ہم قرآن پر تدبر کریں. کیا کریں؟ نہیں بولے سارے. تدبر. اچھا تدبر کیا ہے؟ اس میں ہے لفظ دبر. دبر کہتے ہیں پشت کو، بیک سائڈ کو. بیک سائڈ کو دبر کہتے ہیں. الفاظ قرآن کے یہ ہیں افلا یتدبرون القرآن. یہ قرآن کے سامنے سے تک کر اس کے بیک پر کیوں نہیں پہنچتے؟ افلا یتدبرون القرآن. یہ قرآن کے سامنے سے پڑھ کر جو اس کے پیچھے ہے اس تک کیوں نہیں پہنچتے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ ٹائٹانک ڈوبا تھا نا جی، اس لیے کہ ظاہراً اوپر سے جو چٹان نظر آ رہی تھی نا وہ اس ٹیبل جتنی چٹان تھی، لیکن وہ جو پانی کے نیچے اس کے پیچھے تھی نا، کیپٹن اس تک نہیں پہنچا. اس نے اس پر غور نہیں کیا کہ اس مسجد سے بڑی برف کی چٹان اس کے نیچے تھی. یعنی اوپر سے چھوٹی سی تھی لیکن نیچے سے ایک جہان تھا اس کے اندر. تو اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن. تمہیں ایک آیت نظر آ رہی ہے، غوطہ لگاؤ ایک جہان مل جائے گا. دیکھیں میرا موضوع گفتگو اس وقت قرآن نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو عرض کرتا کہ یہ قرآن کیا ہے. موضوع اس وقت نہیں ہے. اب آؤ تھوڑا سا غوطہ لگائیں. میں نے صراحتاً ترجمہ تو کر دیا نا جی، صراحتاً ٹرانسلیشن آپ تک پہنچ گئے. کیا محمد جی آپ اپنے غلاموں پر اپنے دادا کی بات کو تلاوت کریں. بولو نا جی سارے. دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں بالکل باشعور مجمع ہے میرے سامنے، بچے پیچھے جا چکے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ محمد جی آپ اپنے غلاموں پر اپنے دادا کی بات کو تلاوت کریں. بس اس طرح بول دیں میرے ساتھ. اچھا آؤ تھوڑا سا غوطہ لگائیں. وا اور اتلو تلاوت فرمائیے. کیا فرمائیے؟ تلاوت کیا ہے بھائی؟ تلاوت کا معنی کیا ہے؟ مجھے بھی نہیں آتا اگر آپ چپ ہیں تو. تلاوت کا کیا معنی ہے؟ پکا ارادہ نہیں بولنا. 100 روپیہ انعام ہے، تلاوت کا معنی بتائیں. جی جی کدھر سے آواز آئی؟ پڑھنا. اچھا پڑھنے کے لیے لفظ ہے قرأت. آپ نے قرآن کا لفظ سنا اقرا، اس کا معنی کیا ہے؟ پڑھیے. تلاوت کا معنی پڑھنا نہیں ہوتا. 100 روپیہ جیب میں جائے گا. کبھی بھی نہیں ہوتا پڑھنا. قرآن کے پڑھنے میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا 10 نمبر ہیں پڑھنے کے. کوئی باشعور آدمی 100 میں سے 10 کو پاس نہیں کرتا. 90 نمبر ہیں قرآن کی تلاوت میں. اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ مفردات القرآن خرید لیں. 2 جلدیں ہیں، علامہ راغب اصفہانی کی ہے. لغات القرآن کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں آپ پڑھ لیں. وہ فرماتے ہیں کہ تلاوتن کے مصدر کے ساتھ تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا. نہیں مزہ آیا. تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا.
نہیں مزہ آیا. تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا. نہیں آپ قرآن میں یہ میں نے لغوی معنی کر دیا ہے, اور لغوی معنی ایک نہیں ہے, کافی سارے ہیں. طلاء, تلوع, تلیہ, باقی سارے اگر یعنی مشتقات دیکھے جائیں جو نکلے ہوئے ہیں وہاں سے مصدر سے, تو معنی بدلتے جائیں گے اور ایک الگ سی نشست ہو جائے گی. آپ قرآن حکیم سے لفظ تلاوت کا معنی معین کریں. کوئی لفظ کسی لفظ کا معنی معین کرنا ہو تو اس کا مادہ اشتقاق روٹ ورڈ دیکھتے ہیں. فعل فاعل یا مفعولی کیفیت میں لفظ معنوی اعتبار میں اپنے مادہ کے گرد گردش کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا. یہ جو لفظ ہے نا تلاہا اور تلاوت, ان کا ابو ایک ہے, ان کے والد صاحب ایک ہیں. اب جو معنی تلاہا کا ہے نا وہ سگا بھائی ہے تلاوت, اس کا معنی بھی وہی ہوگا. اب کیا معنی ہے تلاہا کا؟ اللہ فرماتا ہے مجھ اللہ کو اس چاند کی قسم ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے تلاوت کا معنی ہے پیچھے پیچھے آنا. میرا خیال ہے بات پہنچ گئی ہے. اب الفاظ ہے اتلو, یہ صیغہ ہے امر کا. اب معنی ہوگا محمد جی پیچھے چلا دو. علیہم اپنی امت کو, نبا اس خبر کے اندر, ابراہیمہ جو آپ کے دادا کی بات میں بات ہے, اپنی امت کو اس بات کے پیچھے چلا دو. میرا خیال ہے میں اپنی نالائکی کی وجہ سے بات واضح نہیں کر سکا جناب کی بارگاہ میں پھر سے دہرانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ بادشاہ اس آیت میں فرما رہا ہے محمد جی میں بے دل کا دل یہ کرتا ہے کہ بندے سیال کوٹ کے ہونے چاہیے اور ان میں عقیدہ تیرے دادے کا ہونا چاہیے. میں اللہ عمر دراز کرے آپ کو, حق ادا کر دیا آپ نے قرآن کو سننے کا. لطف آ گیا مجھے قرآن کی آیت کا اس ترجمہ کرنے کے بعد. میرا خیال ہے کہ اب جناب تک بات کوئی پہنچ گئی ہے کہ اللہ بادشاہ یہ فرما رہا ہے کہ بندے سیال کوٹ کے ہوں اور ان میں عقیدہ تیرے دادا کا ہو. اچھا جی اب ایک آیت آگے پڑھتے ہیں. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. اللہ اگلی آیت میں فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا. بھائی میں نے اذ کا معنی کیا ہے, آپ کو یاد ہے نا. یاد ہے نا آپ کی ماں کے پیدا ہونے سے 4000 سال پہلے آپ کا دادا, ہائے ہائے, جو نبی اپنی اماں کے پیدا ہونے سے 4000 سال پہلے اپنے دادے خلیل کے سارے منظر تک رہا ہے, اس نبی کی آنکھوں سے سیالکوٹ کا میلاد اجل کیسے ہو جائے گا؟ اللہ عمر دراز کرے آپ کو, برکت دے آپ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید بات جیتے رہیں. اللہ عمر دراز کرے آپ کی. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اچھا اذ قال لأبیہ وقومہ, محمد جی آپ کے دادا اپنے خاندان کے سامنے کھڑے تھے. ابی چاچا ہے نا آپ کا, حضرت ابراہیم کے چاچا صاحب موجود تھے نا سامنے. اور قوم ہی آپ کے سارا شہر, آپ کا سارا علاقہ, آپ کا سارا پنڈ, ساری برادری کٹھی ہے. برادری کٹھی ہے, خاندان کٹھا ہے. اور میں جا رہا ہوں اب آخری آیت کے پاس جا کے. یوم لا ینفع مال ولا بنون. بیٹا آپ نے کدھر دیکھا ہے پیچھے یار؟ گھوڑے تھلے کر کے بیٹھو میرا بچہ, نہیں پیچھے دیکھنا. اب آپ نے سجے کبھی نہیں دیکھنا, میرے ساتھ بات کریں, میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور آپ میں نالائق کی شکل دیکھیں تاکہ میں گاڑی تک پہنچوں تو آیت آپ کے سینے کو مدینہ کر چکی ہو. بھائی مجھے بار بار تنگ نہیں کرنا آپ نے, دائیں بائیں آگے پیچھے سجے کھبے اوتے تھلے نہیں تکنا, میرے ول ویکھنا ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا یوما, دادا چاچا سامنے ہے, برادری سامنے ہے, خاندان سامنے ہے, اور ابراہیم تقریر کر رہے ہیں. اور ابراہیم فرما رہے ہیں یوما لا ینفع مال ولا بنون. دیکھو بزرگو, ابراہیم کہہ رہے ہیں دیکھو میرے بزرگو, قیامت ال دن میں تواڈے کام نہیں آ سکتا.
دیکھو بزرگوں میں تو ان چھڑا نہیں سکتا، اپنا آپ سانبا کرنا جی۔ دیکھیں قرآن ہے، جس نے یہ آیت پڑھنی ہے اس کے ذہن میں تو بات آ جائے گا نا کہ بابت شاہی کوئی نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں نا، میں گزارش کرتا ہوں نا، بندہ چھوٹا نہیں ہے نا، نماز میں حصہ ابراہیم کا ہے، زکوٰۃ میں حصہ ابراہیم کا ہے، کعبے میں حصہ ابراہیم کا ہے، مسجد میں حصہ ابراہیم کا ہے، امامت میں حصہ ابراہیم کا ہے، نبوت میں ابراہیم کا حصہ ہے، درود میں ابراہیم کا حصہ ہے، قربانی میں ابراہیم کا حصہ، حج میں ابراہیم کا حصہ ہے، ختم نبوت میں ابراہیم کا حصہ ہے، اور قرآن میں ابراہیم کا حصہ ہے۔ 9، 10، 11 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے تمہیں انسانیت کے لیے امام بنا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ۔ اللہ فرماتے ہیں محمد جی مجھے تیرا چھوٹا دادا اسماعیل بڑا پیارا لگتا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے خاندان کو بٹھا کر زکوٰۃ کا لیسن دیا کرتا تھا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دو۔ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں یار، گزارش کر رہا ہوں، اسحاق کے وجود میں سے کم و بیش 1,00,000 نبی پیدا ہوا، اسماعیل کے وجود میں سے سارے نبیوں کا امام پیدا ہوا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ نے زمین کا انتخاب کر کے ابراہیم سے کہا تھا کہ کعبہ بناؤ۔ کعبہ بنانے کے بعد وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ میرا وہ پوترا میری اولاد میں مابعوث کر جو لوگوں کو تیرے قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے سنائے۔ اس کا مطلب ہے قرآن بھی ابراہیم کی دعا سے اترا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ امام انی ارا فی المنام انی اشبہک فانظر ماذا تری، چھری بعد میں پھر رہی ہے، اسماعیل کی گل بات پہلے آ رہی ہے۔ بولتے آؤ نا جسے سمجھ آ رہی ہے۔ درود ابراہیم پر جا رہا ہے، نمازوں میں جتنا درود ہے وہ درود ابراہیمی پڑھا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کوئی گل باقی نہیں رہ گئی۔ اتنا بڑا بندہ اپنے خاندان میں کھڑا ہو کے کہے لا ینفع مال ولا بنون، میں تو نہیں بچا سکتا، میں تو نہیں چھڑا سکتا۔ اچھا بات ابراہیم تک ہی رہتی تو پھر بھی ہمیں کوئی شاید بات سمجھ آ جاتی۔ سورہ الزمر ہے، 39 نمبر سورہ ہے اور 44 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہنالک الولایۃ للہ، اللہ فرماتا ہے قل اللہ شفاعۃ جمیعہ، محمد بادشاہ اپنی ماینت کی پاک زبان سے اعلان کر دیں کوئی نہیں بخشوا سکتا، بخشنے والا نا صرف اللہ ہے، کوئی کسی کو چھڑا سکتا نہیں، بخشنے والا نا نہیں، بولے سارے یار اللہ نہیں ہے نا، صرف اللہ ہے۔ یہ بولے سارے، کون بخشنے والا ہے؟ کوئی نہیں بخشوا سکتا۔ اچھا مصطفیٰ کے منہ سے بھی نکلے اور اللہ نکلوائے، کوئی نہیں بخشوا سکتا۔ مصطفیٰ کا دادا بھی فرمائے میں نہیں چھڑوا سکتا۔ اچھا ٹھہریں یار، آپ تو گھبرا گئے ہیں، یہ مسجد ہے اور ہم کٹھے ہوئے ہیں حضور کے ذکر خیر کے لیے، ایسے ہی ہے۔ لیکن آپ سورہ جن کو کھولیں، یہ 72 نمبر سورہ ہے اور 18 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، شک نہ کرنا یہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں کوئی اور ذکر نہیں کرنا، یہاں جب کرنا ہے صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کس کا ذکر کرنا؟ نہیں نا، ہاں کس کا کرنا ہے؟ یہاں صرف اللہ کا ذکر۔ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی مسجد میں یہ بہت بڑی آیت لکھی ہوتی ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اتھے نہیں 11ویں جائز، کدھر اتھے کسے ولیدہ عرس لے کے آ جاؤ، اتھے کوئی شے نہیں، اتھے صرف اللہ دی گل باتوں۔ قرآن لکھا ہوا ہے ان کی مسجد میں،
فلا تدع مع اللہ احدا، یہاں کسی اور کا نام نہیں لینا. کس کا نام لینا ہے؟ نہیں یار تسی اللہ کیوں آندے ہو؟ صرف اللہ کو نا. کس کا نام لینا ہے؟ اور اگر یہی بات ہے نا تو فجر کی اذان تے کسے دینی ہے نا تواڈے چ جدو آکھے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تے ایک جی نا پچھو سپیکر بند کر چھڑو تے جو پوچھے نا ایک ہی تائی انہوں کہنا راتی تو شاہ اور دی قرآن نہیں سنیا انہوں دسیا کہ تھے کسی اور دا نا نہیں لینا. وہ پڑھیا لکھیا بھی نہ ہوئے گا نا تے پھر بھی تو انہوں سمجھا لے گا نہ کر اذان لجپالاں دے نام تو بغیر پوری نہیں نہ کر اذان نہیں لجپالاں تو بغیر پوری ہوندی. اوے سپیکر کھول اوے نہ لین دے اس نام تو بغیر اذان نہیں پوری ہونی. تے جدوں ہی گل آکھے نا کہ اذان نبی سائیں تو بغیر پوری نہیں ہوندی تے پھر تسی اڈول ہی انہوں کہہ چھڑیا جی اذان ہی تھی اللہ کافی نہیں نا. نہیں وڈا جملہ ہے میں پھر پڑھ دینا اذان ہی چلا کافی تے نہیں نا. چلو کوئی نماز ہی ایسی پڑھ لئیے جدے چلا کافی ہوئے اللہ اکبر اہدنا الصراط المستقیم تک اللہ ہے. جدو آکھنا نا صراط الذین تے سمجھ آ جانی ہے نماز اچ بھی اللہ کافی نہیں ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار. تے پھر وہ بندے کتھے نے جنہ سانو بلیک میل کیتا ہے اتے قرآن دی آیت لکھ دینے تھلے ترجمہ لے کے تے تھلے پھر اپنا سٹیکر چھپوا کے تے وہ باسے ہی لا کے کہہ چھڑ دینے تے ساڑھے کالج جاندے بچے بھی پڑھ دینے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. پورے قرآن چو کو بندہ کڈ کے لے آوے نا ہمارے لیے اللہ کافی ہے میں وہ دا مرید ہو جاؤں گا. اللہ دی قسمیں کدرے نہیں جے لکھیا وہ جڑی آیت تسی سمجھ دیو نا انہاں پوری لکھی نہیں. وہ شروع اچ لفظ وے سورہ توبہ دی آیت 9 نمبر سورہ تے سیکنڈ لاسٹ آیت وہ وے فقل حسبی اللہ محمد میں توانوں کافیاں. آئے ہائے میں محمد نو کافیاں میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ کہن واسطے بندے دا سیال کوٹی نہیں محمد ہونا ضروری ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. ہاں اگر نبی تو علاوہ کسے جرت کیتی ہے نا یہ گل کرن دی کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اللہ جواب دیتا ہے اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قیامت تک تیرے تے میری لعنت ہے. تاکہ میرے بندیاں نو سمجھ آ جائے میں اللہ صرف درود نہیں پڑھدا میں لعنت بھی کلنا. اور اِنَّكَ رَجِيمٌ تو بڑا مردود ہے اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ تو ذلیل ہے کانا من الکافرین تو کافر ہے. اس پوچھیا میں تینوں مننا میرا قصور کی ہے. اوہ اللہ فرمایا اے ہوئی تے قصور ہے منوں من ہے جنوں منوانا انہوں سلام نہیں کردا پیا. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی. میں پھر سورہ الکہف کی طرف چلتا ہوں 18 نمبر سورہ ہے اور پھر 44 نمبر آیت ہے. نہیں اگر آپ چپ کر گئے میں گھر جا کے پڑھ لوں گا. ہنالک الولایۃ للہ الحق جنوں مرضی ولی مان لیندے ہو اللہ فرماندا ہے اللہ ولی ہے صرف. کون ولی ہے؟ نہیں اے گل رکھنی ہے نال سے. دیکھو گل سنو سورہ شورا پڑھ لو 42 نمبر سورہ تے 1:50 نمبر آئے تھے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا. کوئی کسی نو تھی پتر نہیں دے سکتا تیاں پتر دین والا نا. ہاں اے لکھے آئے تھے صرف اللہ. اے میں ہنی آیتہ پڑھیاں اس آیتہ میں ایک آیت آئی سی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جدو میں بیمار ہوں نا تے شفا منو نا. تے پھر تسی ہسپتال کیوں جاندے ہو مسیتے آیا کرو. کر لینے ہر آیت دا جواب آیت نال. سورہ دا نام انعام ہے 6 سورہ ہے 57 نمبر آیت تھی. ان الحکم الا للہ کوئی کسی دا آرڈر نہیں حکم. اب بولو سارے حکم
برامدے والے تھوڑا بول دینے تے باہر جڑے سین وچ بیٹھے نے وہ چپ بیٹھے نے، انہوں نے کو امانت رکھ گیا واپسی لے جائے گا. سارے بندے بولو حکم، تو سی آج چوک کے دسو بول دیو پہ حکم. بس سویرے والد صاحب تو اڈیا کھنا جا دہیں لے یا صبح ہو گئی ہے اٹھ تے ڈولی چادر منہ تو پرا کر کے آکھے کہ ربا تو ہر ویلے رو بھی پاندا رہنا ہے. راتی شاہ اور دسیا کسے دا حکم نہیں چلدا. تے والد صاحب دے بھی ڈنڈا جی تھوڑا جہا زور ہویا نا تو اگوں قرآن آپ سمجھا لین گے. کچھ سمجھ ہوندی ہے پی جناب نو. اچھا بھئی سورہ اعراف دی آیت 7 نمبر سورہ ہے اور 128 نمبر آیت. ان الارض للہ، شک نہ کریا جی زمین تو اڈے پیو دی نہیں کی دی ہے. تے میں آیا پھر کل ایک بینر چھپوا کے اس آیت دا تے بندے میں مرید 4 لے وانگے تے منو ایتھے نا کو پلاٹ ایک جڑا نا وال لین دیو. کیڑا تو اڈی ہے تے پھر وال لین دیو پلاٹ. کوئی بندہ ڈانگ لے کے نہ آئے تے بندوق نہ لے کے آئے میرے وال تو اڈی تے نہیں نا تے پھر وال لین دیو پلاٹ کی جے جاگ دے بیٹھے ہو. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. کسے نو کوئی علم غیب نہیں. علم غیب ہاں صرف اللہ نو ہے. اچھا کمال بلیک میل کر دینے منڈیاں نو نا اللہ دے ولیاں تو دور کرنے واسطے نا خیری کر چھڑ دینے. اے میں نو سورہ الحج دی ایک آیت سامنے آ رہی ہیں تو صحیح آکھیا سی نا یہ موضوع پڑھنا ہے تو میں آ جانا نا اس گل تک ایویں تے نہیں نہ آ سکتا. اچھا بھائی میرے وال ویکھو ان سورہ الحج 22 نمبر سورہ ہے تے 73 نمبر آئے تھے. یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کی جاتی ہے کان کھول کر سنو. نہیں اے لفظ دیں ٹائم مک گیا میں ویکھ لیا اپنا میرا ٹائم مک گیا میں جانا چاہنا ہوں اجے تقریر نہیں شروع ہوئی. جلدی بولو میں کسے نتیجے وال ٹور پاؤں. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. مکھی نہیں بنا سکتے یہ. تے یوٹیوب والے بڑا کمال کیتا ہے انہاں داتا صاحب دی ویڈیو چلائیے تھلے داتا صاحب دی ویڈیو چلائیے اتھے قرآن دی آیت پہ چل دیئے تھلے ترجمہ لکھا ہے مکھی نہیں بنا سکتے. ساڈا نوجوان بہ کے ویندا ہے پیا اچھا اسی جنہاں نو پیار کرنے ہیں وہ مکھی نہیں بنا سکتے. ان بندہ کوئی پوچھے کہ جدوں یہ آیت آئی سی ادو داتا دربار ہے سی نہیں جدوں یہ آیت آئی سی حضرت ابو بکر بھی پیر پٹھان نو سلام کرن ہوندے رہے نے تو اسی ٹھنڈا بولے ہو جناب. نہیں بندہ پوچھے کہ حضرت عمر فاروق بھی پاک پتہ نہیں ہوندے رہے نے. حضرت مولا علی بھی قصور آ کے فلودہ کھاندے رہے نے. مولا علی بلے شاہ نو سلام جو کرنا ہوندے سن. بھئی آیت جو نہ تے اتری ہے بھئی آیت ولیاں تے جو اتری ہے تے دربار ہون گے نا ادوں کوئی نہیں سن تے پھر آیت نہ تے کیویں لگ گئی ہے. بولو یار جنوں سمجھ آئیے گل اے وچوں نہیں کلپ کٹنا کہ مولا علی فلودہ کھان ہوندے رہنے. اللہ واسطے معاف کر چھڈو یار تو پھر ایک باری سبحان اللہ کہہ لو یار. کدھر سویرے پاکستان میری واٹ لائی ہوئے کہ تو راتی کی آگے گیا ہے. میری گل پوری سننی ہے میں کی پیانا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. مکھی نہیں بنا سکتے آندے نے. اچھا کمال سورہ لقمان تو ایک آیت سامنے پہ ہوندی ہے جے گل کھلر دی ہے پئی سمٹ دی نہیں پئی ہے جے سمٹن واسطے جننے بندے بیٹھے نے انہی آیتاں مینوں ہور پڑھنیاں پہ جانی. سورہ لقمان تو سامنے آ گئی ہے 31 نمبر سورہ ہے 34 نمبر آئے تھے. اے میری آنکھاں دے سامنے آ گئی ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ. شک نہ کریا جے قیامت کدوں ہونی ہے اے کسے نو نہیں پتا. اے دا پتا نہ جاندے رہو بھائی کمال کر چھڑیا تساں تے. اچھا یا اللہ پھر وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. می کدوں پینا ہے اے دا کسے نو نہیں پتا. میں اہل حدیث عالم ویکھے نے واوا ساری سبزی کٹھی لے کے جاندے سن پہ تے میں سلام کر کے پوچھیا قبلہ کوئی مہمان پہ ہوندے نے. فرماندے نے نہیں شاہ جی اگلے 8 دن می پینا ہے نا. تے میں کیا قبلہ وہ قرآن تے آندہ ہے می دا کسے نو نہیں پتا. تو آنوں کیویں پتا ہے اگلے 8 دن می پینا ہے.
اور مینوں فرماندے نے راتی پی ٹی وی والے کڑی جو دسی ہے تے او کڑی آ کے دسیا کہ اگلے 8 دن بارش ہے تے میں اگوں ہس کے کیا نہ منن تے آؤ تے ساڈے داتا صاحب نو نہ منو تے ایمان رکھن تے آ جاؤ تے پی ٹی وی والے دی کڑی نو من کے بہ گئے ہو. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں دے پیٹے تیئے کے پتر ادا بھی کنوں پتہ ہے جمعہ پڑھا کے مولوی صاحب کر دینوں ڈاکٹر کو جا کے بٹھا کے اندر نے ذرا الٹرا ساؤنڈ کر کے دس دیو تیئے کے پتر ہے. بھائی بولو دیکھو گل سنو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا. تو اڈا کیمرہ چل دے جی پیا اگر ترجمہ غلط ہویا میں اعلان کرنا میں ساری زندگی ممبر تے نہیں بانگا پوری دنیا تے کدھر ممبر تے نہیں میں بانگا. اللہ فرمایا چوکھے بندے قرآن پڑھن گے تے قرآن انہوں نے گمراہ کرے گا. یا اللہ کون نے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین او فاسقین نے فاسق جدوں قرآن پڑھن گے قرآن انہوں نے گمراہ کرے گا. ہن سوال ہے کہ میں ممبر تے اکھاں وہابی سارے فاسق نے دیوبندی بھی فاسق نے شیعہ بھی سارے فاسق نے غلط ہے. اللہ فرمایا فاسقہ نو قرآن گمراہ کرے گا تے پھر اللہ نو ہی پوچھو نہ کون نے. فوراً اگلی آیت چلا فرمایا الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. وہ کچھ رشتے میں بنائے نے تواڈے اے تواڈا چاچا میں بنایا ہے اے تواڈا تایا میں بنایا ہے اے تواڈا ماما میں بنایا ہے. جیڑا جوان ان رشتیاں دا احترام نہیں نہ کردا وہ فاسق ہے. وہ جنہ قرآن پڑھ دے نا انہوں قرآن گمراہ کر دے. کیوں؟ کیونکہ انہوں اپنے خاندان دے بابیاں دی سمجھ نہیں آئی. ہائے ہائے بھائی بولو جسے قرآن کی سمجھ آئی ہے. پروردگار پھر تڑف گئے جے جوان منڈے میں پھر آکھن لگا اور منڈیو قرآن تے میرا ہاتھ تھے. اللہ فرماندہ ہے جنہوں اپنے خاندان دے بابیاں دی سمجھنا نہ آئے قرآن تے انہوں گمراہ کر چھڑ دے تے جنہوں اللہ دے بنائے بابے سمجھنا آئے. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو یا. میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہنا ہوئے جنہوں اپنے خاندان دے بابیاں دی سمجھ نہ آئے قرآن تے انہوں گمراہ کر چھڑ دے تے جنہوں اللہ دے بنائے ہوئے امام علی الحق دی سمجھ نہ آئے جنہوں اللہ دے بنائے ہوئے داتا صاحب دی سمجھ نہ آئے جنہوں اللہ دے بنائے ہوئے غوث العظم دی سمجھ نہ آئے جنہوں اللہ دے بنائے ہوئے معین الدین دی سمجھ نہ آئے جنہوں اللہ دے بنائے ہوئے پاک پتن والے بابے فرید دی سمجھ نہ آئے قرآن انہوں ہدایت کتوں دے گا. نہیں کی جملہ ہے بابے تے شاہی کوئی نہیں جملہ کی ہے ذرا اچھی بولو. جنہوں میں شاہی کوئی نہ سمجھا وہ دا میں ذکر کیوں کراں. ہائے ہائے ٹھنڈا بولے ہو جوانو. نہیں میں پھر عرض کرنا تو آڈے سیال کوٹ کوئی شے وے تے میں انہوں شے سمجھ دا ہی نہیں تے میں ہر تقریر 700 واری او دی گل کراں تے پھر کوئی شے تے ہے جڑی مینوں چپ دی ہے نا بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. اچھا بھائی ٹھہر جو سورہ النجم پہ کھولنا 53 نمبر سورہ تے 26 نمبر آیت پہ پڑھنا. اللہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. میں اللہ قیامت والے دن آسمان دے فرشتیاں نو فرماواں گا تسبیحاں چھڈو تے محمد دی امت دی بخشش کرواؤ آگے. ایدہ مطلب ہے فرشتے بخشوا لیں گے. وڈا جملہ سی ٹھنڈا بولے ہو. ایدہ مطلب ہے فرشتے بخشوا لیں گے. نہیں مزہ آیا فرشتے بخشوا لیں گے.
اللہ بادشاہ ہوں تو دس انہاں فرشتیاں دا ڈیزگنیشن کیے عہدہ کیے. اللہ فرماندا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی درود دیاں تسبیحاں کر دینے نا. ہن مولا تو منوانا کی چاہنا ہے؟ فرمایا جڑے درود دیاں تسبیحاں کڈن او تے بخشوا لین گے تے جنہاں دے اُتے درود پہ جاندا ہے انہاں تے شک پہ. ہائے ہائے اوے بولو جسے سمجھ آئیے. بابا جی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. بابا جی دوبارہ نعرہ لاؤ. باہر والے بندے چپ بیٹھے نے, ایک بھی چپ نظر آیا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, شک نہیں کریں مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. کس کے لیے ہیں؟ کیوں تسی صرف کیوں نہیں آکھیا؟ سارے بولو مسجدیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجد میں کسی اور کا نام نہیں لینا. کس کا لینا ہے؟ اللہ 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 الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا اللہ ہن راضی ہے نا تیرے گھر تیرا نام پہ لینے ہاں. اللہ فرماندہ ہے نہیں تساں قرآن نہیں پڑھیا. فذکر اللہ, میرا ذکر کرو, کما اس طرح کما علمکم جویں میں تانوں آکھاں, جویں میں تانوں علم دیا نا اویں میرا ذکر کرو. کیوں؟ ما لم تکونوا تعلمون, توانو نہیں پتا کہ میرا ذکر کیے اچھا نہیں کر دے. ہون تو دس کیویں کریے؟ مالک فرماندہ ہے میں دسنا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ. یا اللہ یہ دا کی مطلب ہے؟ فرمایا سارے نبیان دا ذکر کرنا جے. چلو یا اللہ پھر فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یا اللہ دا کی مطلب ہے؟ فرمایا محمد دی گل کرنی جے. چلو یا اللہ پھر محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. یا اللہ ایک ہی ہے. فرمایا ابو بکر دی گل کرنی جے, عمر فاروق دی گل کرنی جے, ہر صحابی دی گل کرنی جے. اچھا یا اللہ پھر فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یا اللہ کی فرمایا حسین دی گل کرنی جی, علی دی گل کرنی جے, فاطمہ دی. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم دی گل چھیڑ کے محمد دی دھی دی گل کرنی جے. یا اللہ پھر فرمایا ام حسبتا انا اصحاب الکافی والرقیمی کانو من آیاتنا عجبا. اصحاب کاف او جڑی عیسیٰ دی امت دے ولی سننا اونا دی گل کرنی جے. اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. مصطفیٰ دی امت دے ہر ولی دی گل کرنی جے. ام ومن یضلل فلم تجد لہو ولیم مرشدا. ولیم مرشدہ, ولیم مرشدہ جدے مرید ہو گئے ہو او دی گل کرو تے پھر سینہ تان کے انہ ساریاں دی گل کر کے اعلان کرو اسی بندیاں دا نہیں خدا دا ذکر کرنے آپ ہے. ٹھنڈا بولے ہو نہیں مزہ آیا مجھے یار. جسے سمجھ آئی تھی مردوں کی طرح سبحان اللہ چاہیے تھا. بھائی میرے سردارو ان الارض للہ, زمین تے اللہ دیے. اچھا کی دیے؟ نہیں بولے سارے.
میرے سرداروں شورا کا نام انبیاء ہے، 21واں سورہ ہے اور 105 نمبر آیت ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ، یہاں سے آواز آئی ہے آیت کی، بڑا مزہ آیا، ان الارض یارثھا، عباد وا اور لام شک نہیں کرنا، قد شک نہیں کرنا، کتبنا ہم نے لکھا، فی الزبوری زبور میں بھی، من بعد ذکری ذکر کے بعد، ان الارض میری ساری زمین، یارثھا عبادی الصالحون میں نے نیک بندوں کو اپنی زمین کا وارث بنا دیا۔ بھائی میں کیا، بھائی مجھے یاد آ گیا، میں کبھی یہ کہانی سمجھ کے چھوڑ دیتا، میں کبھی نہیں اسے پڑھتا، لیکن آیت نے مجھے اجازت دی ہے تو میں پڑھ رہا ہوں۔ حق شفا دا کیس کرا دیتا کسے پاک پتن والے بابا فرید تھے، سرکار تو سن نہ حق قبضہ کیتا ہے زمین تے، سنے او کسے توفہ دیتا سی مرید نے، بابا صاحب جج دے سامنے آئے، جج کہنے لگا تو اڈا نام فرید ہے، فرمائے لوگ مینوں فرید آندے نے، سنے ہیں تو ساتھ زمین تے نہ حق قبضہ کیتا ہے، آپ فرمانے نے ویخا میں لگنا قبضہ گروپ، اس اکھے بندان دے تو ساتھ زمین تے قبضہ کیتا ہے، فرمایا تو جج کا دا لگ گئے تو زمین نو پوچھ کی دیئے، اس اکھے سرکار زمین بولے گی، تینوں کی پتہ ہے بابے کی شہن ہے، آئے اوہ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، اور سکھیا سرکار زمین بولے گی، فرمایا کو وارث آکھے تے بول پہن دیئے، اور زمین تے جا کے زمین تے اتھلا کے اندے ہون میں بولنا جی، فرمایا بول، اور تو کی دیئے، زمین وچ آواز ہے یہ بھی فرید دیئے، جنت والی بھی فرید دیئے، اے بھی فرید دیئے، وہی تھے لکھے ہے میں پڑھ دیتا ہے، جنت والی فرید دیئے، تو سی آنکھوں تے میں پڑھ دینا۔ سورہ دا نام مریم ہے، 19 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 63 ہے، اللہ فرماندہ ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے اپنے انہی متقی بندوں کو وارث بنایا ہے۔ بھائی کوئی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ سکتے ہو۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں، میں منت یہ کر رہا ہوں، مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے۔ ختم ہو گئی تقریر، 10:07 ہو گئے، پھر آؤں گا میں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، 3 نمبر سورہ ہے، سورہ کا نام آل عمران ہے، 1 کم 50 نمبر آئے تھے، پانی پھڑے ہے ایک کلہ دے بندے ایک بابے نے، اینج کر کے مٹی پھڑی ہے، انہوں رلایا ہے، پھر گنے ہیں، پھر ایک پرندہ بنایا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے ہیں، انی اخلق لکم من التین کہیئت الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تو مکھی دی گل کرنا ہے، وہ پرندہ بنا کے اڑا لیندے رہے۔ بھائی بولو جسے جتنی سمجھ آئی ہے بات۔ نہیں میں کچھ بھی نہیں پڑھ پا رہا کیونکہ اب میرا ذہن منتشر ہو گیا، اب میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، میں آپ سے جانا چاہتا ہوں۔ اوہ میرے سردارو، میرے صاحبو، حضرت عیسیٰ مریم دے پتر پانی آپ پھڑے ہیں، مٹی آپ پھڑی ہے، ان گنے ہیں، انہوں مکس کیتا ہے، او دا پرندہ بنایا ہے، پھر پھوک ماری ہے۔ تو انہوں پتہ ہے پھوک پوری تجلی ہوں دیئے کسے بزرگ دی۔ آج بھی بندے ساڑھے ورگے نلیکان دے بھوے تے گیٹ دے گے نا بال لے کے شام دی نماز نے شاہ جی پھوک مار دیا۔ وہ ہے گالتے ہون کوئی نہیں، لیکن وہ سمجھ دینے کہ شاہ صاحب نے سارا دن جو بھی پڑھے ہے نا وہ دا سارا اثر نا۔ اچھا دنیا کسی ماں نے وہ پتر نہیں جمیا جڑا قرآن نو مندہ ہوئے تے پھوک تے شک کردہ ہوئے۔ نہیں سنی شیعہ جو بندی علیہ حدیث صاحب نو میرا چیلنج ہے،
ایتھے لکھے اللہ فرماندا ہے مٹی گن کے نا آدم بنا کے نا میں اللہ پھوک ہی ماری سی. ٹھنڈا بولے ہو جناب. اے دا مطلب ہے آدم دا پتر پھوک دے اتے شک نہیں کر سکتا, انہاں دا تے ابا پھوک نال ٹریا ہے. نظام کائنات ہی سارا اللہ پھوکا نال چلایا ہے, تینوں کی پتہ ہے بابے کی شے نے. جیسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار. نہیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں محنت کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ لگا کر, مٹی گوند کر, پانی ڈال کر, پرندہ بنا کر, پھوک مار کر, جو جنس بدل کر پرندہ بنا دے وہ مریم کا پتر ہے. میدان بدر میں عکاشہ نامی صحابی آ کے عرض کرے میرے پاس تلوار کوئی نہیں, مصطفیٰ پھوک نہیں مارتے, زمین سے لکڑی کا سوکھا ہوا ٹکڑا کہتے ہیں یہ لے جا کے لڑنا شروع کرا. عکاشہ کہتے ہیں جب پکڑایا تھا تو وہ سوکھی ہوئی لکڑی تھی, لیکن جب میں نے تلوار کو اس کو چلایا تو تب بھی لکڑی تھی, لیکن کافر کی گردن تک پہنچنے تک وہ لوہے کی تلوار بن گئی تھی. اب سمجھ آئیے جو ہاتھوں کو لگا کر پھر گوند کر پھوک مار کر جنس بدلے اسے مریم کا پتر کہتے ہیں, جو ہاتھ اٹھا کر دے اور جنس بدل جائے اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا چلو سرکار ہاتھے لایا ہے نا بھائی, کوئی بھی کہہ سکتے تو آڑے چون شاہ جی ہاتھے لگا ہے نا نبی سائیں دا, ہاتھے لگ گئے نا حضور دا. چلو یار ہاتھ لگ گئے, میں واپس چلتا ہوں. ہاتھ مٹی پانی گوندے پرندہ بنایا, پھوک ماری ہے, پھر اس میں جان ڈالی ہے. یہ عیسیٰ ہیں. ابو جہل بند مٹھی وچ کنکر لے کے آ جائے, محمد ہاتھ بھی نہیں لاندے, اینج ویخ کے کنکرہ نو کلمہ پڑھا کے دس دینے اسی ویخ بھی لئیے نا پھر بھی جان آ جائے. جسے سمجھ آئیے اس کی کیا بات ہے, جسے جتنی سمجھ آئیے میرا سبحان اللہ اس کے لیے. اچھا آپ میں سے کوئی بھی کہے گا سرکار ویکھیا تے ہے نا, سرکار ویکھیا تے ہے نا, سرکار ویکھیا تے ہے نا, سرکار نظر رحمت تے پائی نہ ہونا پتھران پائی تے ہے نا نظر, تے کوئی گال نہیں میں ایک قدم اگے چلنا میرے نار رلو. آپ مٹی پھڑ کے پانی پھڑ کے مٹی گن کے پرندہ بنا کے پھوک مار کے جڑا جان پاوے نا وہ مریم دا پترے. یہودی نو فرماندے نے آئے نا جی تے تم جا کے درخت نو میرا نا تے لے. جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے, آخری بندے تک جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کی تسبیح کرو. میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے بندہ تے کلے ہے نا جی, بندہ تے کلے ہے. سرکاراں چلو یہودی سی نا, کلیا تے سرکار سی نا. آپ چپ ہے میں چھوڑتا ہوں اس بات بھائی, کلیا تے سرکار ہے نا, بندہ تے کلیا ہے سرکار نے. ٹھیک ہے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے مٹی پکڑ کر پانی مکس کر کر ملا کر پھر اس کو پرندہ بنا کر پھر اس میں پھوک مار کر جو پوری تجلی کا ورود کر کے اس پہ تجلی وارد کر کے پھر اس میں جان ڈال دے, اسے مریم کا پتر کہتے ہیں. اس قرآن پر میرا ہاتھ ہے, نہ بندہ کال دینے, نہ نظر مار دینے, نہ انہوں آپ بلان دینے, نہ او دیتے ہاتھ لان دینے, نہ انہوں کوئی دم کر دینے. محمد بادشاہ جس پتھر دے کولو لنگ جاندے سن نہ او کلمہ پڑھ کے دستا سی جتھے تیرا پپ لگ جائے نا اللہ اس پتھر اچ بھی زندگی پیدا کرتا. بھائی بولو جسے. اب میرے رفیق سفر ہیں حافظ شباد رضا یعقوبی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ایمان کو ذرا اشعار کی صورت میں مزید تازہ کریں. سپیکر کھولو بھائی, اب اس کی ایکو وغیرہ کھول لو جی. ہاں اس میں کھول دو جی.